بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 9 فروری ہے سال 2022۔ اپوزیشن کی طرف سے تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے ہی حکومت کے حق میں بازی پلٹ گئی ہے۔ شہباز شریف کی نوکری کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں گھسیٹنے والوں کا بوریا بستر گول ہونے جا رہا ہے۔ شہر اقتدار میں کیا چیم ہوئی ہیں، عام تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پاکستان کے اندر حکومت بنانے اور گرانے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ رول رہا ہے، جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھا ہے جس طریقے سے NRO دیے گئے، نواز شریف کو سزا یافتہ ہونے کے باوجود ایک مرتبہ جدہ بگایا گیا اور پھر دوبارہ اقتدار کے اندر لایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن ہمیشہ اب اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتی نظر آتی ہے، اور وہ یہ تاثر دیتے ہیں چونکہ ماضی میں ہمارے ساتھ بھی ڈیل ہوتی رہی ہے، تو اب عمران خان کو بھی سہارا اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہوا ہے۔ یہ ووٹ کی طاقت سے نہیں آئے بلکہ ان کو لایا گیا ہے، یہ سلیکٹڈ ہیں۔ اس طرح کے نعرے بلاول زرداری اور نون لیگ کی طرف سے آپ کو اکثر سنائی دیتے ہیں۔ اب حال ہی کے اندر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی کہ شاید واقعتاً اب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر نہیں ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ اس وقت سامنے آئی جب نئے DGISI کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا۔ کچھ دنوں کے لیے اس کو مؤخر کیا گیا۔ اس بنیاد پر جو ہے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اب چند مہینے رہ گئے، یہ حکومت کا تختہ الٹ جائے گا، اور بہت سارے جو لوگ ہیں اب وہ بہت جلدی کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے آپ نجم سیٹھی کی چڑیا کی بات سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں 2-3 ہفتے صرف رہ گئے ہیں عمران خان کی حکومت کو خاتمے کو، یقیناً اس کو گھر چلے جانا چاہیے۔ یعنی عجیب قسم کی یہ صحافت ہے جو خواہشات کو خبر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عمران خان سے ان کو بڑی پریشانی ہے۔ اب دوسری طرف جو حالیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اتحادی جماعتوں کی، اور MQM جس طرح متحرک ہوئی ہے، کاف لیگ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے MQM کی، اور پھر MQM نے شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اس کے وفد نے، اور زرداری اور نواز شریف خاندان کی آپس کے اندر ملاقات ہوئی ہے، تو اس سے ایک ایسا تاثر دیا گیا کہ لانگ مارچ تو ابھی دور ہے۔ 27 فروری کو لانگ مارچ ہے پیپلز پارٹی کا، اسی طرح 23 مارچ کی تاریخ PDM کی جماعتوں نے رکھی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ادارے جو ہے وہ پیچھے لوگ آ گئے ہیں کہ آپ تھوڑی سی ہمت کریں تاکہ اس حکومت کا تختہ الٹا جائے۔ اور یہ چونکہ اب پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بھی تباہ حال ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو آپ ہی اصل میں اس ملک کی معیشت کو سہارا دے سکتے ہیں۔ اور آگے ایسی بحث شروع کر دی گئی جس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا کہ الیکشن کے بعد کیا ہوگا، یعنی یہ حکومت جب اس کا تختہ الٹ دیا جائے گا تو اس کے بعد کون اقتدار میں آئے گا، نہیں شہباز شریف آئے گا، فوری الیکشن ہوں گے۔ تو اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ لیک کی گئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح حکومت جو ہے وہ آپ کو پر اعتماد دکھائی دیتی ہے، اور طبقہ ملامتیہ کے جو صحافی ہیں وہ اپنی جگہ پریشان نظر آتے ہیں۔ کامل علی آغا یہ سینیٹر ہیں، مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے، PTI کے یہ ذہنی خلاف ہے، لیکن مجبوراً حکومت کے ساتھ دیر ہے۔ تو اب ان کے ساتھ جب بات کی گئی تو انہوں نے کیا بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے۔ اگر نیوٹرل ہوتی تو معاملات اور طریقے سے چل رہے ہوتے۔ اب نیوٹرل نہیں ہے، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہے اسٹیبلشمنٹ، لہذا ہم نے بھی 5 سال کا معاہدہ کاف لیگ نے کیا ہوا ہے، تو ہم بھی 5 سال کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جس طریقے سے آصف زرداری کو واضح جواب دیا، اور کاف لیگ نے کھل کر بتایا کہ یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، اور چونکہ کاف لیگ کو اور MQM کو ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں یہاں کہا جاتا ہے، تو جب یہ واضح طور پر کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ شیخ رشید نے آج جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ انتہائی ریلیونٹ ہے، اور کھل کر انہوں نے اظہار کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے اس کے صرف 50 دن کی سیاست رہ گئی۔ اگرچہ یہ سٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں، لیکن خاص تناظر کے اندر جب لانگ مارچ ہو رہے ہوں، یہ تاثر دیا جا رہا ہو کہ یہ حکومت چند دن کی مہمان ہے، اگرچہ جو صحافی ہیں وہ اکثر مایوسی پھیلاتے آپ کا وہ پہلے دن سے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ حکومت کا لوگوں کا جو اعتماد ہے، وزیر اعظم کا جو کانفیڈنس ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ اپوزیشن کو بڑی مایوسی ہونے جا رہی ہے، اور حکومت جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ پہلے میں شیخ رشید کی سٹیٹمنٹ رکھتا ہوں، اور پھر وزیر اعظم عمران خان نے آج جو شہباز شریف کی جاب اپلیکیشن اور جو پوری بات کھل کر کی ہے وہ آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھوں گا۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی سیاست 50 دن کی ہے، اور عمران خان سرخ رو ہوں گے، وہ NRO نہیں دیں گے اور چھوڑیں گے بھی نہیں۔ اپوزیشن اپنے بندوں کا خیال کرے، بندے آپ نے لانے ہیں، آپ عدم اعتماد کے بندے نہیں لا سکتے۔ اگر بندے لانے ہوتے تو 3.5 سال پہلے لے آتے، یعنی پہلے دن سے جب بھی موقع ہوتا ہے حکومت اپنا مرضی کے بل اپروو کروا لیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں
70 केसेस मेगा करप्शन के, इनका फैसला होना चाहिए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट है और उनके केस मजबूत है, मगर हम नतायज नहीं ला सके, जबकि हम चोरी के पैसे और लूटी दौलत भी वापस नहीं ला सके। एस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार है, यानी बार बार अब जो है हमारे सियासी क़यादत वो हुकूमत की तरफ से हो या पीपल्स पार्टी यानी कोई सहाफी हो या अपोजिशन की तरफ से कोई सियासी जमात का करिंदा हो, तो बार बार एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया जाता है। यानी एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने, गिराने और कायम रखने के अंदर जो है वो बड़ा अहमियत का अमल होता है। वो कहते हैं कि हमेशा किसी बिल में इनको हर बिल में शिकस्त हुई है, एस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार है और मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी है। और उन्होंने वजीर आजम ने रेंजर एफसी, कोस्ट गार्ड और दीगर को जिस तरीके से सलाम पेश किया है और 15% तनख्वाहों में इजाफा किया है, उस पर बात की है। अब एक तरफ जो है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा चंद दिन पहले वो यहां पर सनतकारों से उन्होंने मुलाकात की और वाज़ेह किया कि हम इस हुकूमत के साथ आइन और कानून के मुताबिक खड़े हैं, लिहाजा आप एतमाद के साथ जो पॉलिसीज है उनको आगे बढ़ाइए, मायूसी जो है उसकी तरफ ध्यान मत दे। तो ये एक बड़ा वाज़ेह मैसेज था उनके लिए, जो ये तासर देने की अब भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये खास किस्म का एक सहाफियों के तबका मलामतिया का जत्था है जो मुल्क के अंदर मायूसी रखना चाहता है, जो हुकूमत की अच्छी जिस तरीके से चाइनीज कंपनीज के साथ तकरीबन 10 अरब डॉलर के जो मुआहदे और आगे सरमायाकारी होने जा रही है, पॉजिटिव खबरें उसने आने नहीं देनी, इस वजह से ये काम जो है वो फैलाया जा रहा है। अब दूसरी तरफ जो है वजीर आजम इमरान खान ने आज बड़ा दो टोक अंदाज के अंदर सारी चीजों पर बड़े एतमाद के साथ खुलकर बात की है। फैसलाबाद के अंदर आज सेहत कार्ड की तकरीब हुई है, वहां पर लोगों को, और फरक हबीब ने जैसे कहा है कि हर बंदे को 10 लाख रुपया उसकी जेब के अंदर दे दिया गया, और ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन चूंकि मीडिया उस तरीके से इसको हाईलाइट नहीं कर रहा, पॉजिटिव और हर चीज को नेगेटिव देने की कोशिश की जा रही है। वजीर आजम ने यहां पर बड़ी आम बात की है। एक तो बताया है कि ये जो शहबाज शरीफ है वो जिस तरीके से बात करता है, तकरीर करता है, कौमी असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ये दरअसल इसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। ये इशारा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कि उनको कहा जाता है कि हम आपके पांव पड़ने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ जो है उसको माफी दे दें, मरियम को माफी दे दें और पिछली बातें जाने दें, और हमें आप दोबारा जो है वो नौकरी का मौका दें। तो ये इनकी दरखास्त होती है बेसिकली, जो ये दे रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने एतमाद के साथ जो बातें की है, वजीर आजम ने कहा है कि मुल्क में पैसे वाले अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन गरीब के लिए इलाज करना मुश्किल है। चोरों के टोले की खांसी का इलाज भी बैरून मुल्क होता है, लेकिन कभी रियासत ने गरीब के इलाज की जिम्मेदारी नहीं ली। जिन लोगों ने आवाम के इलाज की जिम्मेदारी उठाना थी वो तो खुद लंदन भाग जाते हैं अपने इलाज के लिए। अब ये बात कोई इसका इनकार कर सकता है? थोड़ा सा अगर शऊर हो तो आप छोटी सी बीमारी के लिए भी ये खुद लोग जो है वो बैरून मुल्क चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमने यहां पर सेहत का और वो बड़ा अच्छा निजाम किया, अस्पतालों का जाल बिछा दिया है। भाई खाक आपने बिछा दिया है। अगर इतना एतमाद है इस सेहत के निजाम पर तो अपना इलाज करवाने आप लंदन क्यों भागते हो? अब इसी तरह वो कहते हैं कि अपोजिशन रहनुमा जो हैं आज सारे चोर ये इकट्ठे हुए हैं। 20 साल पहले एक दूसरे को चोर कहते थे। जरदारी का पेट फाड़ कर तहरीक इंसाफ ने पैसा नहीं निकालना था, बल्कि ये दावा शहबाज शरीफ का था। वो कहते हैं कि हमें भी ये ज़हर है, हमारा भी दावा तो पीटीआई का भी था। वो आज एक दूसरे से मिल रहे हैं और ये लोग 30 साल मुल्क पर हुकूमत करते रहे। आपको पता है लोगों के हालात क्या है। आसिफ जरदारी चोरी की चेक बुक से लोगों को खरीदने आ गया। सबको इमरान खान का डर लगा हुआ है, जल्दी पड़ी है इन लोगों को कि इसे जल्दी फारग करो वरना हम जेल जाएंगे। मैंने इनके खिलाफ 25 साल पहले जिहाद शुरू किया। इसके होते हुए इनके होते हुए पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जिस मुल्क का पैसा चोरी होकर बाहर चला जाए उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। शहबाज शरीफ जो है उससे पूछा जाए कि पापड़ वाले के अकाउंट में करोड़ों रुपए आ रहे हैं, पंजाब के वजीर आला के बेटे के चपड़ासी के अकाउंट में यहां पर जो है वो 4 अरब रुपया आ रहा है। वो 1.5 घंटा पार्लियामेंट में तकरीर करता है, बरतानिया में शक्ल नहीं दिखा सकता। शहबाज शरीफ की तकरीर जॉब एप्लीकेशन होती है कि मुझे फिर से मौका दिया जाए, लेकिन अब इनको मौका नहीं मिलने वाला। उन्होंने कहा कि दिल की बीमारी है, मगर दिल की बीमारी के साथ नवाज शरीफ सीढ़ियां चढ़ रहा है, अपनी फैक्ट्री देखने जा रहा है। चोरी में बुराई नहीं तो क्यों कोई मेहनत करे। मैं चाहता हूं कि पिछले 5 साल जो ड्रामे हुए हैं अब ग्राउंड रियलिटीज पर, मेरिट पर देखना चाहिए
کہ اس حکومت نے کتنے اچھے کام کیے اور پچھلی حکومت نے کون کون سے ڈرامے کیے ہیں اور کون کون سے اچھے کام کیے ہیں۔ تو یہ جو صحت کارڈ کا ایک بڑا جو ہے وہ فائدہ ہے، اس پر انہوں نے بات کی ہے۔ تو وزیر اعظم کا جو کانفیڈنس ہے اور وفاقی وزراء کی جو باتیں ہیں، اور اس وقت جو اسلام آباد کے اندر باخبر حلقے ہیں، ان کے مطابق نہ تو یہ حکومت جا رہی ہے، نہ کوئی مایوسی والی بات ہے، بلکہ کرونا کی وبا ہی اگرچہ گورننس کے بڑے ایشوز ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ اچھا نہیں ہو سکا، یہاں پر محکمہ مال کے اندر اصلاحات نہیں ہو سکی، گورننس واقعتاً پنجاب ہو خیبر پختونخوا ہو اس کے اندر بہتری نہیں آ سکی۔ یہ بہت بڑی اس حکومت کی ناکامی ہے۔ مہنگائی جو ہے ایک بین الاقوامی سطح پر جو مہنگائی ہے اس وجہ سے، اور دوسرا ڈی سی اے سی اور نیچے جو کمیٹیز تھی ان کا کام تھا، لیکن وہ مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کو کنٹرول کرنے کے اندر ناکام ہوئے ہیں۔ لیکن اس تمام تر خامیوں کے باوجود اور کرونا کی اتنی بڑی وبا آئی ہے کہ اس کے باوجود پاکستان جو ہے اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے میں کامیاب ہوا ہے، اور اب جو معیشت ہے پاکستان کی وہ اچھی رفتار کے ساتھ وہ چلنا شروع ہو گئی ہے۔ اس ماحول کے اندر کہ جب افغانستان کے اندر ایک تازہ حکومت آئی ہے اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بہترین کوارڈینیشن کے ساتھ اداروں کے بھی، اور اس خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے تناظر کے اندر معاملات بڑھ رہے ہیں، تو کوئی تبدیلی کا بغیر ایسا امکان نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک خاص قسم کا صحافیوں کا جتھا ہے، اور وہ ایک ایسا بیانیہ بناتے ہیں، اور نون لیگ کے چند لوگ ان کو ایسی خبریں جان بوجھ کر فیڈ کرتے ہیں کہ ابھی یہ ہو گیا ہے، تحریک عدم اعتماد آئے گی تو کوئی تبدیلی نہیں ہونے جا رہی، اور شہباز شریف کی یہ عام ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی جو جاب کی اپلیکیشن تھی، درخواستیں تھی، ان کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بات ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ان لانگ مارچوں کے ذریعے اور تحریک عدم اعتماد کے ذریعے یہ حکومت نہیں جانے جا رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آج شیخ رشید نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 50 دن کی ان کی سیاست رہ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ بالکل زبردست ہو کر بیٹھ جائیں گے، اور یہ لانگ مارچ جتنے مرضی کریں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کا 23 مارچ کا لانگ مارچ نظر ہی نہیں آ رہا کہ یہ کریں۔ اس حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹس آتی ہیں۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔